آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ایسی تخلیق کو کیوں وجود میں لاتا ہے جو زمین پر جا کر خون بہائے گی، لڑائیاں کرے گی، جھگڑے دنگے فساد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے تم اس چیز کو نہیں جانتے جس کو میں جانتا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کیا، اس نے بے فرمانی کی، اس نے معصیت کی۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام، شیطان نے بڑی کوشش کی کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، میں تو نکال دیا گیا، تو اس انسان کو بھی میں کیوں نہ اپنے جیسا بنا دوں۔ تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو متوجہ کیا ایک پھل کی طرف، ایک گیہوں کی طرف، جو بھی چیز علماء آپ کو بتاتے ہیں اس طرف، اور لے کر گیا۔ وہ ایسی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ چلے گئے اس طرف، شیطان نے بھی معصیت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف شیطان تھا جس نے اتنی عبادتیں کی تھیں، اتنے رکوع سجود اور خدا کے بارگاہ میں کہ کوئی اور آدمی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی فرشتہ بھی، علماء بتاتے ہیں، ہم سنتے رہے ان کے تقاریر، شاید پڑھا بھی ہوگا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی عبادتیں شیطان نے کر رکھی تھیں، کوئی آدم ذات اس شیطان کا عبادت کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیطان کو معافی نہیں ملی، آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی۔ کیوں معافی ملی؟ اس لیے معافی ملی کہ آدم علیہ السلام کے قلب میں اللہ کی محبت اور عشق کی چنگاری روشن تھی۔ شیطان نے عبادت تو کی تھی، لیکن محبت اور عشق کی چنگاری اس کے دل میں روشن نہیں تھی، اس کو معافی نہیں مل سکی۔ خدا نے کہا نکل جاؤ میرے پاس۔ یقین جانیں جب تک یہ محبت اور عشق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا تب تک ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری ساری چیزیں نامکمل ہیں۔